کراچی میں رواں ماہ ہولناک آتش زدگی کا دوسرا واقعہ، 4 افراد جھلس کر جان کی بازی ہار گئے، 1 زخمی۔ آگ عائشہ منزل پر شاپنگ سینٹر میں لگی، سلنڈر سے لگنے والی آگ نے مارکیٹ اور رہائشی پلاٹس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 100 سے زائد دکانیں، فلیٹس اور گودام شدید متاثر، کئی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں راکھ ہو گئیں۔ آگ کو بجھانے کے لیے آپریشن میں 13 فائر ٹینڈرز، ناقل، پاک بحریہ اور رینجرز کے جوانوں نے حصہ لیا۔ رات گئے تک کولنگ کا عمل جاری رہا۔ ایک اور ہولناک آگ راولپنڈی میں پرانے ایئرپورٹ روڈ پر آئل ٹینکر میں آتش زدگی، آگ نے ارد گرد جھاڑیوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ 1 شخص جھلس کر زخمی، فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیوں نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا، کولنگ کا عمل جاری۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی بربریت جاری، اسرائیلی فوج کی المغازی کیمپ پر بمباری، مزید 10 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، امدادی کارروائیاں جاری، زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق متعدد افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ خان یونس کا گھیراؤ، 250 مقامات پر بمباری، ناصر اسپتال میں ایمبولینسز کی قطاریں لگ گئی، اقوام متحدہ کے کیمپس کو زبردستی خالی کرا لیا گیا۔ عارضی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد سے 5 روز میں 1200 سے زائد فلسطینی شہید۔ جو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے خلاف زہر اگلنے لگے، بولے انٹونیو گوٹریس عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں، جنگ بندی کا مطالبہ حماس کی حمایت کے مترادف ہے۔ انٹونیو گوٹریس کا آرٹیکل 99 کا اطلاق، سلامتی کونسل کو مراسلہ ارسال، ٹویٹ کیا۔ پہلی مرتبہ اقوام متحدہ چارٹر کے آرٹیکل 99 کا اطلاق کیا۔ غزہ میں معصوم شہریوں کی زندگیوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ قوم سے نڈھال فلسطینی بچے خود زخمی، لیکن والد کی فکر ہے۔ غزہ کے اسپتال میں 3 معصوم بچے زخمی باپ کو دیکھ کر دیوانہ وار والد کی جانب لپکے، فلسطینیوں نے 3 دن بعد زندہ بچی کو ملبے سے نکال لیا۔ غزہ میں حماس کی جدوجہد جائز قرار، اسرائیلی مظالم کی مذمت، اسلام آباد میں حرمت مسجد الاقصی کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ۔ خطاب میں سربراہ حماس اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا، پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ جنگ روک سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان بولے، بانی پاکستان نے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہ کرنے کا واضح اعلان کیا۔ جمعے کو ملک گیر سطح پر یوم فلسطین منانے کا اعلان، مفتی تقی عثمانی نے کہا، اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ السیسی ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر سماعت آج ہوگی، نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے، لیگی قائد کی پیشی کے باعث مرکزی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس موخر۔ الیکشن شیڈیول جاری کرنے سے روکنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ تشکیل، چیف جسٹس عامر فاروق آج درخواست پر سماعت کریں گے۔ شہری کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے نمبر لگا دیا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ ملک بھر میں افغان باشندوں کو واپس افغانستان جانے کا حکم دیا گیا۔ انکشاف ہوا ہے، ہزاروں شناختی کارڈ افغانیوں کو جاری کیے گئے ہیں۔ افغان باشندوں کے جعلی شناختی کارڈ پر ووٹ بھی کثیر تعداد میں ہیں۔ امریکی شہر لاس ویگاس میں فائرنگ، 3 افراد زخمی، ہلاک، 1 زخمی۔ امریکی میڈیا کے مطابق واقعہ نویڈا یونیورسٹی میں پیش آیا، حملہ آور پولیس کی جوابی فائرنگ میں مارا گیا۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں بھی فائرنگ کا واقعہ، 4 افراد زخمی، 1 کی حالت تشویشناک، فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار۔ واشنگٹن نے امریکہ میں سکھ رہنما کو قتل کرنے کی بھارتی سازش پر سوالات اٹھا دیے۔ ترجمان نیشنل سیکیورٹی کونسل کی پریس کانفرنس جان کربی نے استفسار کیا، بھارت نے امریکہ میں قتل کی سازش پر کیا رد عمل دیا؟ معاملہ سنجیدہ اور تاحال زیر تفتیش ہے، بھارت کو ہم نے خدشات سے آگاہ کیا تھا، کہا گیا کہ انکوائری کی جا رہی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تحقیقات قابل بھروسہ اور شفاف ہوں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، موٹر وے M1 صوابی سے پشاور ٹول پلازا تک بند، M5 ظاہر پیر تا اوچ شریف بند۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو دوران ڈرائیونگ احتیاط کی ہدایت، گاڑیوں میں مناسب فاصلے اور فوگ لائٹس کے استعمال کا مشورہ۔ لاہور پاکستان میں آج بھی آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر، فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار 209 پارٹیکولٹ میٹر ریکارڈ۔ ملک بھر میں سردی کا راج، بالائی علاقے شدید ٹھنڈ کی لپیٹ میں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سوات کالام میں پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی، بعض علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے بھی گر گیا، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کراچی میں بھی ٹھنڈ بڑھ گئی۔
ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی ملک دشمنوں کے خلاف کامیاب کارروائی. کراچی کے علاقے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. دہشت گرد حبیب الرحمان ہلاک. اسلحے اور بارودی مواد برآمد. ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے. پاکستانیوں کے دل و دماغ جیتنا ہمارا ٹارگٹ ہے. ہمارا اہم ذمہ داری پاکستان ہے، افغانستان نہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو. کہتے ہیں ہم نے پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کو واپس بھیج رہے ہیں. قانونی آنے والوں کو روکا نہیں جا رہا. مزید بولے پاکستان میں الیکشن وقت پر شفاف ہوں گے. کون کتنا مقبول ہے یہ انتخابی نتائج بتائیں گے. سرد موسم میں سیاسی گرما گرمی. قائد نون لیگ کی 15 سال بعد چودھری شجاعت سے ملاقات. سیاسی اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر تبادلہ خیال. بول نیوز اندرونی کہانی سامنے لے آیا. قاف لیگ نے پنجاب میں بھرپور حصہ مانگ لیا. قومی اسمبلی کی 10 صوبائی کی 22 نشستوں کا مطالبہ. گجرات سیالکوٹ منڈی بہاؤالدین حافظ آباد میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی شرط. نواز شریف کی دوست مزاری کی رہائش گاہ آمد. سابق نگراں وزیر اعظم بخشید مزاری کی وفات پر فاتحہ خوانی. الیکشن سے قبل پیپلز پارٹی نے بلوچستان کو سیاسی ہدف بنا لیا. 5 اہم شخصیات کو پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت. نواب ثناء اللہ ظہری نے بلوچ قیادت کو آصف زرداری کا پیغام پہنچا دیا. سردار یار محمد رند، میر ضیاء لانگو، جان محمد جمالی اور عمر خان جمالی کو پارٹی میں لانے کی کوشش. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس پسنجو کی پیپلز پارٹی میں شمولیت پر آماد کی. روسی صدر UAE کے بعد سعودی عرب پہنچ گئے. ولی عہد محمد بن سلمان نے شاہی محل میں پیوٹن کا استقبال کیا. روسی صدر نے کہا خطے کی صورتحال پر بات چیت ضروری ہے. سعودی شہزادے کو دورہ ماسکو کی دعوت بھی دی. بہاولپور کے چڑیا گھر میں ٹائیگر کے پنجرے سے لاش برآمد. چیتوں نے شہری کو چیر پھاڑ دیا. ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے شخص نشے کا عادی معلوم ہوتا ہے. چیتے کے پنجرے میں وہ داخل کیسے ہوا؟ رپورٹ میں اس کا تعین نہ کیا جا سکا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ذمہ داران کے تعین کی ہدایت دی. آسٹریلوی پرائم منسٹر 11 کے خلاف پاکستان کے 391 رنز. 9 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز ڈکلیئر. شان مسعود کی شاندار بیٹنگ. 201 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. بابر اعظم نے 40، سرفراز احمد نے 41 اور عبداللہ شفیق نے 38 رنز کی اننگز کھیلی. دورہ آسٹریلیا پر پاکستان کا یہ واحد پریکٹس میچ ہے. گرین کیپس اور کینگروز کے درمیان پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر سے پرتھ میں شروع ہوگا. دنیا فٹ بال کے سپر سٹار لیونل میسی کے نام ایک اور اعزاز. ٹائم میگزین نے ایتھلیٹ آف دی ایئر قرار دے دیا. دل پاکستان سے مشہور ہونے والے جنید جمشید دل بدل دے نعت پڑھ کر امر ہو گئے. 7 سال قبل آج کے دن فضائی حادثے میں دنیا سے رخصت ہوئے. معروف نعت خواہ آج بھی یادوں میں زندہ ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.